تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جو گناہ ہے غیبت کا، ہم آج نیت کریں کہ ہم آج کے بعد سے غیبت نہیں کریں گے۔ اب جو غیبت ہو چکی، کتنے ایسے ہیں کہ جن سے ہم معافی نہیں مانگ سکتے، کتنے ایسے ہیں جن کا ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اکابرین کا طریقہ تو یہ رہا کہ بڑے بڑے اکابرین کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے تمام تعلق داروں کو خط لکھا اور کہا کہ جانے انجانے میں نامعلوم مجھ سے آپ کی کیا برائی ہو گئی ہو، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ خطوط لکھے۔ ایک عالم نے باقاعدہ 50 کی دہائی کے اندر اخبار کے اندر اشتہار چھاپا اور تمام تعلق داروں سے، تمام مسلمانوں سے معافی مانگی کہ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل اور بھی بتا دیا ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا ہے، لیکن عمل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انتقال سے پہلے ممبر پر تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی اگر کی ہے تو وہ مجھ سے آج ہی بدلہ لے لے، کل حشر میں مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لے۔ پھر عاشق تو عاشق ہوتے ہیں، دیوانے تو دیوانے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اس وقت میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، یعنی اوپر کا جو جھبا ہے یا اوپر کی جو شال ہے وہ کپڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اتاری اور فرمایا آؤ مجھ سے بدلہ لو۔ وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپٹایا اور آپ کی مہر ختم نبوت کے اوپر بوسہ دیا اور کہا اللہ کے رسول میری برسوں کی تمنا تھی کہ میں آپ کی مہر نبوت پہ بوسہ دوں، تو میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہے، ورنہ آپ نے تو ہم پر احسانات ہی کیے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین۔ ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سکھلائی، وہ دعا ایک دفعہ دہرا لیجیے میرے ساتھ کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ پروردگار عالم جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اب میں اس غلطی کا اعتراف کر کے اس غلطی سے بیزاری کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ درخواست کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا نبی کے الفاظ کبھی رد نہیں ہوتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اگر یہ دعا یاد ہو جائے تو روزانہ رات میں یہ دعا پڑھ لیا کیجیے۔ پڑھیے میرے ساتھ، ایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربه بها الیک۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کہ اگر تم سے غیبت ہو گئی اور تم غیبت کے اندر اس سے معافی مانگ نہیں سک رہے ہو تو کم سے کم تم کیا کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی درخواست کرو۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس گناہ کبیرہ، گناہ عظیمہ، گناہ منحوسہ اس کے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔